تھی کہ جب بھی آپ کوئی کتاب لکھنے بیٹھتے تھے تو دیوار سے اس طرح ٹیک لگا کر کے اور سیاہی کی جو کٹوری ہوتی تھی وہ سینے پہ رکھ لیتے تھے اور قلم اس میں ڈبو ڈبو کر کے اس طرح سے لکھتے رہتے تھے۔ اس قدر آپ کو امت مسلمہ کے مسائل حل کرنے کی فکر موجود تھی۔ اندازہ لگانے والوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر اعلیٰ حضرت کی 68 سال کی زندگی کے گھنٹے جمع کیے جائیں تو ہر 5 گھنٹے میں آپ نے امت مسلمہ کو ایک کتاب لکھ کر کے تیار کی، ہر 5 گھنٹے میں، کیونکہ 1500 کتابیں لکھی ہیں تو ہر 5 گھنٹے میں آپ نے ایک کتاب کا۔ یہ 1500 کتابیں وہ ہیں جو منظر عام پر ہیں، نہ جانے کتنی کتابیں ایسی ہیں کہ جو منظر عام پر آ نہ سکی۔ جب بھی آپ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو ایک احرام آپ گرم رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کو بخار ہمیشہ ٹھنڈ کے ساتھ آتا تھا۔ لیکن اتنی نقاہت کے باوجود بھی، اتنی خطرناک بیماریوں کے باوجود بھی کبھی بھی اعلیٰ حضرت نے نماز کو جماعت سے ترک نہ کیا، اور آپ کا توکل اللہ کی ذات پر ایسا توکل تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے دانتوں میں سے خون کی بیماری لاحق ہوئی، خون جاری ہو گیا۔ ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ جو ہے ماंس وغیرہ نہ کھائیں، لیکن ایک غریب کے یہاں دعوت تھی تو مجبوراً آپ کو 2-4 لقمے لینا پڑے۔ تو ڈاکٹر کو جب دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا، یہ آپ کو طاعون کی بیماری ہو گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا کہ مجھے طاعون کی بیماری ہو ہی نہیں سکتی، ڈاکٹر بولتا ہے کہ بیماری طاعون کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مجھے طاعون کی بیماری ہو نہیں سکتی۔ ڈاکٹر بڑا حیران، آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اللہم صدق حبیب وکذب الطبیب، اے اللہ اپنے حبیب کے فرمان کو سچا ثابت کر دے اور اس ڈاکٹر کے فرمان کو جھوٹا ثابت کر دے۔ اتنا کہنا تھا، آپ نے ایک مسواک لی، ایک لونگ لی، آپ نے اپنے دانتوں سے دبائی، مسواک کی، جتنا خون تھا سارا خون ایک ہی بار میں نکل گیا اور اس بیماری کا پتہ بھی نہ چلا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جب تم کسی بیمار کو دیکھو اور اس بیمار کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بیماری میں تمہیں مبتلا نہ کرے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آقا نے ارشاد فرمایا، جو اس دعا کو پڑھ لے گا، کسی بیمار کو دیکھ کر کے کبھی وہ بیماری اس کو آ نہیں سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، میں نے طاعون والے بیمار کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھ لی تھی اور مجھے میرے آقا کے فرمان پر یہ یقین کامل تھا کہ مجھے کوئی بیماری ہو سکتی ہے لیکن طاعون کی بیماری نہیں ہو سکتی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ، یہ اعتقاد تھا، اور ایسے ایسے مسئلے حل کیا، ایسے ایسے علم کے دریا بہائے آپ نے۔ کیا بتاؤں میں آپ کو کہ اعلیٰ حضرت سے ایک سائل سوال کرتا ہے، کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ حضور کا جو میلاد آتا ہے ربیع الاول شریف کا، آپ اس کو صحیح ثابت کر دیں، میں آپ کو 100 روپے کا انعام دوں۔ اس وقت میں 100 روپے کی بہت بڑی اہمیت تھی، بہت بڑی اہمیت تھی۔ اعلیٰ حضرت نے ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ تو اسے ناجائز ثابت کر دے، میں 200 روپے دے دے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت نے اس کے ثبوت میں بے شمار کتابیں لکھی، لیکن جیسا سوال ویسا جواب، آپ
تو ناجائز ثابت کر دے میں تجھے 200 روپے ثابت کروں گا. آج تک کوئی اسے ناجائز ثابت نہ کر سکتا. اچھا غلط جو رسومات کسی بھی معاملے میں ہو تو وہ تو غلط ہی. جیسے مزارات میں عورتوں کا جانا یہ تو غلط ہے. چاہے کوئی بھی ہو تو جو چیز غلط ہے اسی طریقے سے جلوس محمدی میں ڈی جے بجانا اس میں اچھل کود کرنا یہ تو ناجائز ہے. لیکن شریعت کے دائرے میں نکلنا اللہ کا ذکر کرنا رسول اللہ کا ذکر کرنا آج تک دنیا کی کوئی طاقت اسے ناجائز ثابت نہ کر سکی. کسی نے کہا اعلیٰ حضرت سے کہا حضور آپ نے ایک شعر پڑھا ہے کہا کون سا کہا کہ آپ نے کہا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا بولو دینے والا ہے سچا. تو اس نے کہا کہ حضرت دینے والا سچا ہمارا نبی تو دینے والا تو حقیقت میں اللہ پاک ہے. آپ نے شعر کے اندر کہا کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تو نبی دیتے ہیں یا اللہ دیتا ہے. پھر اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ہم نے یہیں تک ہی نہیں کہا بلکہ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے نبی کے پاس ہر چیز ہے صرف ایک چیز ہے جو نبی کے پاس نہیں وہ ہے لفظ نہیں. ایک نہیں ہے بس نبی کی بارگاہ میں باقی ہر چیز ہے. حضرت علی نے کہا تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ہم نے اس میں شعر پیش کیا مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. سرکار میں نہ لا ہے لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں نہ حاجت اگر کی ہے یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو دوں گا اگر ایسا کرو گے تو دوں گا مگر اگر کچھ نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اس نے کہا کہ حضور اس کا مطلب تو سمجھائیے کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور سرکار سے ہی مانگیں گے نبی سے ہی مانگیں گے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اور یہ حدیث ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے. حضرت ربیعہ نے میرے آقا کو وضو کروایا. وضو کرانے کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا سل یا ربیعہ کہا کہ ربیعہ مانگ لو جو مانگنا ہے مانگ لو. اور ابو داؤد کی حدیث کے الفاظ سلمی یا ربیعہ کہا آپ نے کہا کہ ربیعہ مجھ سے مانگ لو جو مانگنا ہے. صحابی رسول ہے حضرت ربیعہ اگر نبی سے مانگنا شرک ہوتا یا نبی سے مانگنا غلط ہوتا تو نبی کیوں کہتے کہ مجھ سے مانگو اور اگر غلط ہوتا تو صحابی رسول کہتے یا رسول اللہ ہمیں جو مانگنا ہے ہم تو اللہ سے مانگ لیں گے آپ سے مانگنے کی کیا حاجت ہے آپ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے. حضرت ربیعہ نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے نہیں مانگوں گا اللہ سے مانگوں گا بلکہ حضرت ربیعہ نے کہا یا رسول اللہ مرافقتک فی جنہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. ترمذی شریف کی حدیث ہے ابو داؤد کی حدیث ہے. اگر میرے مصطفیٰ کو اختیار نہ ہوتا تو میرے مصطفیٰ حضرت ربیعہ کو جنت میں اپنا پڑوس عطا نہ فرماتے حضرت ربیعہ سوال نہ کرتے. اسی لیے تو امام اہل سنت ارشاد فرمایا تھا مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. تو حالانکہ یہ سمجھ کر کے مانگنا نبی سے یا ولی سے کہ یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے یہ اپنی ہی جانب سے دیں گے تو غلط ہے. لیکن اگر یہ سمجھ کے مانگنا کہ یہ اللہ کی عطا سے دیں گے اللہ کی مدد کے مظہر ہے اللہ کی مدد کے یہ ناصر ہے اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے یہ ہمیں عطا کریں گے تو یہ مانگنا علماء کرام کی نظر میں یہ بالکل جائز اور درست ہے. جب بھی مانگیں گے کوئی بھی مانگتا ہے ولی کو صحابی کو نبی کو جس سے بھی مانگتا ہے وہ اسے خدا سمجھ کر کے نہیں بلکہ خدا کی مدد کا مظہر سمجھ کے مانگا جاتا ہے. اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اس کا ذاتی ہے وہ انعام لیکن نبیوں سے اگر لیا جائے تو وہ اللہ کا عطائی ہوا کرتا ہے. تو یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی. اعلیٰ حضرت نے ایک ایک لمحے کے اندر
نبی کے نام پر انگوٹھوں کو چومنا کیسا ہے؟ نبی کے نام پر انگوٹھوں کو چومنا کیسا ہے؟ بتائیے، جس ذات کے لعاب دہن کو صحابہ کرام نے زمین پر نہ گرنے دیا ہو، اس ذات کے نام پر انگوٹھے چومنا یہ شرک اور بدعت ہو جائے گا۔ شرک اور بدعت کی لوگوں کو ابھی تک تعریف بھی نہیں معلوم ہے۔ جب اتنا کہا تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، 40 صفحے کا آپ نے رسالہ لکھ کر کے قوم کے حوالے کر دیا اور کہا احمد رضا کے پاس ابھی وقت نہیں ہے، اگر وقت ہوگا تو میں کتابیں لکھ کر کے قوم کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اتنا بڑا کام کیا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمارے لیے۔ اگر اعلیٰ حضرت جیسی نعمت، رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ اگر ہمارے درمیان نہ ہوتے تو ہم تو گمراہی میں پھنسے ہوتے، ہم تو بھٹک رہے ہوتے۔ ایک سائل کہتا ہے کہ حضور اللہ کے رسول کے والدین جنتی ہے یا نہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین، آپ بھی پڑھو معاذ اللہ۔ بتاؤ، نبی جس گود میں پرورش پائے، نبی جس شکم کے اندر جلوہ گر ہو، کیا وہ جہنمی ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ جنتی ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ ہے یا نہیں، کہا کہ حضرت عبداللہ یا حضرت آمنہ جنتی ہے یا نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا قیامت تک جتنی مائیں ہیں اور قیامت کے دن جتنی بھی مائیں بخشی جائیں گی وہ حضرت آمنہ کے صدقے میں ہی بخشی جائیں گی، اور کہا کہ جتنے پاپ ہیں قیامت تک، جتنے پاپ قیامت کے دن بخشے جائیں گے، یہ سارے کے سارے حضرت عبداللہ کے صدقے میں بخشے جائیں گے۔ یہ قلم تھا اعلیٰ حضرت کا، یہ مقام تھا اعلیٰ حضرت کا۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ نبی دافع البلا نہیں ہے، بلاؤں کو نہیں ٹال سکتے ہیں۔ جب اتنا کہا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اچھا نبی کا نام جب بھی آتا تھا اعلیٰ حضرت پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، عجیب سی کیفیت۔ آپ نے قلم اٹھایا، فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے، آپ نے رسالہ لکھا سبل الہدی لنعت المصطفیٰ بدافع البلا۔ یہ رسالہ لکھا آپ نے 105 صفحے کا رسالہ لکھا، کہا کہ حقیقت میں اللہ کے بعد اگر دافع البلا کوئی ذات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ درود تاج میں نہیں پڑھا جاتا ہے، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اس کے اندر ہے نا دافع البلاء والوباء، یعنی بلا اور وبا کو جو دفع کرنے والی ذات ہے وہ میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہے۔ ایسی شخصیت اس کے بارے میں جس کے بارے میں علماء حرمین نے کہا، جس وقت اعلیٰ حضرت کا دور تھا اس وقت حرم شریف میں عرب کے اندر سنیوں کی حکومت تھی۔ کس کی حکومت تھی؟ سنیوں کی حکومت تھی۔ یہ تو 100 سال سے آئے ہیں حکومت کرنے کے لیے، 1300 سال تو حکومت سنیوں کی رہی ہے، اس پر 1300 سال حکومت رہی۔ جب بھی حرم میں کوئی مسئلہ پھنستا تھا تو کہیں نظر اور نہیں جاتی تھی، بلکہ اسی ملک ہندوستان کی سرزمین پر جو ایک شہر آباد ہے، شہر محبت بریلی شریف، اسی شہر کی طرف نظر جاتی تھی۔ پوری دنیا کے علماء کے قلم جہاں پر بند ہوتے تھے وہاں پر امام احمد رضا کا قلم شروع ہوا کرتا ہے۔ سارے علماء حرمین نے کہا، اعلیٰ حضرت کو جب دیکھا نا، ان کے علم کو دیکھا، ان کی کتابوں کو پڑھا، تو علماء حرمین نے کہا اذا رأیت رجلا احب امام احمد رضا فاعلم انہ صاحب السنہ، کہا کہ جب بھی تم کسی بندے کو دیکھو کہ یہ احمد رضا سے پیار کرتا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ 24 کیرٹ کا سنی بیٹھا ہے، صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والا ہے، یہ صحابہ کا حقیقی مظہر بندہ ہے۔ یعنی دل میں اگر عشق اعلیٰ حضرت ہے تو قسم خدا کی حقیقت ہے وہی عشق رسالت ہوا کرتا ہے۔ شرک و بدعت کے
तूफानों को कला कुला करने वाली जात अगर किसी की है तो वो इमाम अहमद रजा की जात है। इमाम अहमद रजा की जात है। मुहद्दिस सूरती से किसी ने कहा था ना, मुहद्दिस सूरती आला हजरत के दौर के आलिम। देखो मैं जिस दौर में हम हैं, हमारे दौर में अगर आप उलमा में इत्तिफाक देखें तो नहीं मिलेगा, इमामों में इत्तिफाक बहुत कम मिलेगा, अवाम में इत्तिफाक बहुत कम मिलेगा। कोई भी आलिम अपने से किसी को नीचा समझने के लिए तैयार नहीं। हर बंदा ये सोचता है कि मैं इससे ऊंचा हूं, मैं इससे ऊंचा हूं, मैं इससे ऊंचा हूं। यानी अपनी तारीफ सुनना पसंद करेगा, दूसरे की तारीफ करना पसंद नहीं करता है। हकीकत यह है कि जो जिसके लायक है उसे उस मनसब पर बिठाना चाहिए और उसे समझना चाहिए। मुहद्दिस सूरती है, आला हज़रत के दौर के आलिम दीन है, बहुत बड़े आलिम दीन है। उनसे किसी ने कहा कि हुजूर आप जब भी देखो आला हज़रत का जिक्र करते हैं, मुहर्रम में, सफर में, रबीउल अव्वल में, रास्ते में, जहां जाओ आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत इमाम अहमद रजा। आप मुरीद हैं किसी और से, अपने पीर का जिक्र नहीं करते, अपने असातिज़ा का जिक्र नहीं करते, लेकिन जब भी जिक्र करते हैं इमाम अहमद रजा का जिक्र करते हैं। आपकी वजह क्या है? मुहद्दिस सूरती ने कहा था, सुनो, सबसे बड़ी दौलत वो इल्म दीन नहीं है जो मैंने अपने उस्ताद से हासिल की है, सबसे बड़ी दौलत वो दीनी मुरीदी नहीं है जो मैंने अपने पीर से हासिल की है। कहा कि सबसे बड़ी दौलत वो इश्क़े रिसालत है जो मैंने इमाम अहमद रज़ा से हासिल की है। उस्ताद अपने शागिर्द को देता है तो इल्म दीन देता है, इल्म पढ़ाएगा, कुरान पढ़ाएगा, तजवीद पढ़ाएगा, दर्स निज़ामी पढ़ाएगा, कुरान का तर्जुमा पढ़ाएगा। लेकिन कोई भी उस्ताद अपने बच्चे को इश्क नहीं देता है, क्योंकि इश्क जो होता है ये सिफत होती है। और इमाम अहमद रज़ा ने अपनी दरसगाह में बैठने वाले तलबाए किराम को आलिम दीन भी बनाया है और उसके साथ साथ आशिक़े रसूल भी बनाया, आशिक़े रसूल भी बनाया। अब देखिए आला हज़रत फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बरेली में है तो नबी का जिक्र। जब भी आप तस्बीह पढ़ते थे ना, तस्बीह, कभी कलमा शरीफ पढ़ लिया, कभी दरूद शरीफ पढ़ लिया, इतनी छोटी सी जिंदगी में इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने वाली जात दुनिया में नहीं दिखती है। 68 साल की जिंदगी में दुश्मनाने इस्लाम से भी मुकाबला करना, शिर्क और बिदअत करने वालों से भी मुकाबला करना, औलियाए किराम की जात पर अंगुष्ठ नुमाई करने वालों का भी जवाब देना, और फिर उसके साथ साथ फक्त निकाल करके नबी पर दरूद पाक भी पढ़ना, नबी पे सलातो सलाम भी पढ़ना, सारे जवाबात इमाम अहमद रज़ा ने दिए हैं। जब भी अगर किसी साइल को सवाल देना पड़ेगा तो आपको इमाम अहमद रज़ा की किताब का सहारा लेना पड़ेगा। लोग इतराज करते ना, कहते हैं ना कि सलातो सलाम पढ़ा जाता है, खड़े होकर ही पढ़ने की क्या जरूरत है, बैठ के पढ़ लो, लेट के पढ़ लो, जिस अंदाज में चाहो उस अंदाज में पढ़ लो। तो हमने कहा कि कुरान में हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालों दरूद पाक पढ़ो, सलातो सलाम पढ़ो। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि खड़े होकर के पढ़ो, बैठ करके पढ़ो, लेट करके पढ़ो, जिसको जिस अंदाज में अच्छा लगता है उस अंदाज में पढ़ो। तो हमें तो अदब जो नजर आता है वो नबी की जात पर सलाम पढ़ने में, वो खड़े होकर पढ़ने में अदब नजर आता है। आला हजरत दूसरी मर्तबा जब हज गए ना, आपके बड़े बेटे हज के लिए जा रहे थे, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा खान साहब, आपने स्टेशन छोड़ करके आए और जैसे ही घर आए तो एकदम आप तड़पने लगे कि मेरा बेटा जा रहा है मेरे नबी के शहर में और मैं रह गया यहाँ पर। अच्छा, एक मर्तबा आप हज कर चुके थे। मसला ये है कि अगर एक मर्तबा बंदा हज कर चुका है तो नफली हज करने के लिए फिर वालिदैन की इजाजत जरूरी है। नफली हज के लिए नफली अमल कोई भी हो वो वालिदैन की इजाजत के बगैर नहीं किया जा सकता। फर्ज है तो वालिदैन की इजाजत के बगैर हो सकता है। आला हजरत ने सोचा कि हज तो करके आ गया, लेकिन दिल ये करता है कि अभी बेटे के साथ मैं भी चला जाना। आप आए अपनी वालदा के कमरे में, आप आए हाथ जोड़ कर के खड़े हो गए, कहा कि वालदा इजाजत दो, दिल कहता है कि आज मैं भी जाऊं नबी के शहर, आज मैं भी जाऊंगा नबी के शहर। कहा कि
اجازت دی، بیگ اٹھایا، آپ نے سارے کام تیار، 1 گھنٹے کے اندر اعلیٰ حضرت نکل گئے۔ نکلے، اچھا حقیقت میں یہ اعلیٰ حضرت خود نہیں گئے تھے بلکہ میرے نبی کی طرف سے یہ اشارہ تھا۔ کیا اشارہ یہ تھا کہ حرم کے اندر ایک مسئلہ چل رہا تھا، وہاں بڑے بڑے علماء کرام آئے ہوئے تھے، ان میں آپس میں ڈسکس چل رہا تھا کہ نبی کو علم غیب ہے یا نہیں۔ اعلیٰ حضرت پہنچے حرم مکہ میں، آپ وہاں رہے، کام کرتے رہے، دین کا عبادت کرتے رہے، 2 دن بچے، حرم کے سب سے بڑے عالم کو پتا چلا کہ امام احمد رضا بریلی سے آئے ہوئے ہیں، کہا کہ انہیں بلایا جائے، 2 دن باقی تھے آپ کے واپسی سفر کے، تو کہا کہ آپ آ گئے ہیں تو تھوڑا خطاب فرما دی، یہاں پر آپ نے تقریر کی، 2 گھنٹے تقریر کی جامع اور معنی عربی زبان میں، پھر کہا کہ آپ نے جو تقریر کی ہے یہی لکھ کر کے ہمیں دے دیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں لکھ کر کے دے دیتا ہوں آپ کو، لیکن کب دیں گے؟ کہا کہ میں دے دوں گا جانے سے پہلے۔ کہا کب جانا ہے؟ کہا پرسوں جانا۔ کہا کہ 2 دن میں آپ کیسے لکھیں گے اتنا بڑا کام؟ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مجھے وقت دے، کوئی وہاں پر کتاب نہیں تھی، نہ حدیث کی نہ قرآن کی، لیکن اللہ نے اعلیٰ حضرت کے ذہن کو ایسا وسیع کیا تھا کہ آپ نے جو چیزیں بار پڑھ لی وہ آپ کے دل پر اور دماغ پر نقش ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا، 8 گھنٹے کے اندر 800 صفحات کی کتاب، الدولة المکیہ بالمادة الغیبیہ، 8 گھنٹے کے اندر 800 صفحات کی کتاب لکھ کر کے حرم مکہ میں سب سے بڑے عالم کے حوالے کر دیا۔ تو بیک سوال سارے علماء تک اٹھے، اے امام احمد رضا، دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے تلوے دھو کر کے پانی ہمیں دے دیں اور وہ پانی تم اپنے حلق میں سیراب کر۔ آج وہ کتاب 8 گھنٹے میں کمپیوٹر سے نہیں نکل سکتی جو اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے میں کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے دی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے، آپ اتنا فاسٹ لکھتے ہیں کہ کمپیوٹر بھی نہیں چل سکتا، اور وہ لکھنا اپنے دماغ سے تلائی اکٹھے کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ کمال ہمارا نہیں ہے، یہ کمال جو ہے یہ بغداد والے غوث اعظم کا کمال ہے۔ جب بھی احمد رضا قلم چلاتا ہے تو پیٹ پر دستے پاک غوث پاک کا ہوا کرتا ہے۔ یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا۔ کسی نے آپ سے سوال کر لیا تھا کہ جو چیز داہنی سائڈ ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے اور جو بائیں سائڈ ہوتی ہے وہ اس سے کم افضل ہوتی ہے۔ جیسے نماز کا مسئلہ جو دائنی سائڈ ہے ان کی فضیلت زیادہ ہے، جو بائیں سائڈ ہے ان کی کم ہے فضیلت۔ تو کہا کہ جہاں بھی دیکھو اگر فوٹو لگا ہوتا ہے تو پہلے مکہ شریف ہوتا ہے، بعد میں مدینہ شریف ہوتا ہے، تو مکہ شریف یعنی خانہ کعبہ افضل ہے گنبد خضرا سے، نبی کی جاہ جہاں پر آپ جلوہ گر ہے اس جگہ سے خانہ کعبہ افضل نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سر اس طریقے سے نیچے کیا تو کہا کہ دیکھو پھنس گئے ہیں، اب وظیفہ کرنے لگے، اب دماغ دوڑانے لگے کہ کیا جواب دوں۔ احمد رضا نے کہا، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں نے جو سر نیچے کیا ہے وہ سوچنے کے لیے نہیں بلکہ میرا ذہن جو گیا وہ میرے دل کی جانب گیا اور مجھے جواب مل گیا کہ سن لے ناکان، میرے مصطفیٰ کا روزہ جو ہے وہ دل ہے اور باقی جسم جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ وہ پتہ یہ جگہ کہ اللہ نے دل رکھا ہے تو باقی سائڈ رکھا ہے۔ اسی لیے تو جان دہلوی نے کہا تھا کہ ملک سور کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سکے آ گئے وہ سکے بٹھا دیے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم کی ان پر، جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ تو میرے دوستوں باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت اب اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ موسم ایسا بنا ہوا ہے لیکن انشاءاللہ العزیز وہاں کا ازدحام اس موسم میں بھی آپ کو ویسی ملے گا جیسی بھیڑ آپ کو ہر سال دیکھنے ملے گی، اس لیے کہ وہاں کمال ہی ایسا ہے، وہاں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا، وہاں کام جو ہوتا ہے وہ شریعت کے دائرے میں ہوتا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو ضرور آپ وہاں پر حاضر ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ جو نہیں جا سکتے وہ یہیں سے دعائیں کریں، اصالِ ثواب کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت
ہو چکا ہے، 2 منٹ کا ٹائم میں آپ سے لیتا ہوں، جیسا کہ پچھلی کہ جب بھی آپ کوئی کتاب لکھنے بیٹھتے تھے تو دیوار سے اس طرح ٹیک لگا کر کے اور سیاہی کی جو کٹوری ہوتی تھی وہ سینے پہ رکھ لیتے تھے اور قلم اس میں ڈبو کر کے اس طرح سے لکھتے رہتے تھے۔ اس قدر آپ کو امت مسلمہ کے مسائل حل کرنے کی فکر موجود تھی۔ اندازہ لگانے والوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر اعلیٰ حضرت کی 68 سال کی زندگی کے گھنٹے جمع کیے جائیں تو ہر 5 گھنٹے میں آپ نے امت مسلمہ کو ایک کتاب لکھ کر کے تیار کی، ہر 5 گھنٹے میں، کیونکہ 1500 کتابیں لکھی ہیں تو ہر 5 گھنٹے میں آپ نے ایک کتاب کا، یہ 1500 کتابیں وہ ہیں جو منظر عام پر ہیں، نہ جانے کتنی کتابیں ایسی ہیں کہ جو منظر عام پر آ نہ سکی۔ جب بھی آپ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو ایک احرام آپ گرم رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کو بخار ہمیشہ ٹھنڈ کے ساتھ آتا تھا، لیکن اتنی نقاہت کے باوجود بھی، اتنی خطرناک بیماریوں کے باوجود بھی کبھی بھی اعلیٰ حضرت نے نماز کو جماعت سے ترک نہ کیا، اور آپ کا توکل اللہ کی ذات پر ایسا توکل تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے دانتوں میں سے خون کی بیماری لاحق ہوئی، خون جاری ہو گیا، ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ جو ہے ماंس وغیرہ نہ کھائیں، لیکن ایک غریب کی یہاں دعوت تھی تو مجبوراً آپ کو 2-4 لقمے لینا پڑے۔ تو ڈاکٹر کو جب دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا، یہ آپ کو طاعون کی بیماری ہو گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا کہ مجھے طاعون کی بیماری ہو ہی نہیں سکتی، ڈاکٹر بولتا ہے کہ بیماری طاعون کی ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مجھے طاعون کی بیماری ہو نہیں سکتی۔ ڈاکٹر بڑا حیران، آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب، اے اللہ اپنے حبیب کے فرمان کو سچا ثابت کر دے اور اس ڈاکٹر کے فرمان کو جھوٹا ثابت کر دے۔ اتنا کہنا تھا، آپ نے ایک مسواک لی، ایک لونگ لی، آپ نے اپنے دانتوں سے دبائی، مسواک کی، جتنا خون تھا سارا خون ایک ہی بار میں نکل گیا اور اس بیماری کا پتہ بھی نہ چلا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جب تم کسی بیمار کو دیکھو اور اس بیمار کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بیماری میں تمہیں مبتلا نہ کرے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آقا نے ارشاد فرمایا جو اس دعا کو پڑھ لے گا، کسی بیمار کو دیکھ کر کے کبھی وہ بیماری اس کو آ نہیں سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے طاعون والے بیمار کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھ لی تھی اور مجھے میرے آقا کے فرمان پر یہ یقین کامل تھا کہ مجھے کوئی بیماری ہو سکتی ہے لیکن طاعون کی بیماری نہیں ہو سکتی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ، یہ اعتقاد تھا، اور ایسے ایسے مسئلے حل کیا، ایسے ایسے علم کے دریا بہائے آپ نے۔ کیا بتاؤں میں آپ کو کہ اعلیٰ حضرت سے ایک سائل سوال کرتا ہے، کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ حضور کا جو میلاد آتا ہے ربیع الاول شریف کا، آپ اس کو صحیح ثابت کر دیں، میں آپ کو 100 روپے کا انعام دوں گا۔ اس وقت میں 100 روپے کی بہت بڑی اہمیت تھی، بہت بڑی اہمیت تھی۔ اعلیٰ حضرت نے ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ تو اسے ناجائز ثابت کر دے، میں 200 روپے دے دوں۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت نے
नाजायज साबित कर दे, मैं तुझे 200 रुपए साबित करूंगा। आज तक कोई इसे नाजायज साबित न कर सका। अच्छा, गलत जो रसूमात किसी भी मामले में हो तो वो तो गलत ही, जैसे मज़ारात पे औरतों का जाना, ये तो गलत है, चाहे कोई भी हो। तो जो चीज गलत है, इसी तरीके से जुलूस मोहम्मदी में डीजे बजाना, उसमें उछल कूद करना, ये तो नाजायज है। लेकिन शरीयत के दायरे में निकलना, अल्लाह का जिक्र करना, रसूलुल्लाह का जिक्र करना, आज तक दुनिया की कोई ताकत इसे नाजायज साबित न कर सकी। किसी ने कहा आला हजरत से, हुजूर आपने एक शेर पढ़ा है, कहा कौन सा? कहा कि आपने कहा कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, बोलो देने वाला है सच्चा। तो उसने कहा कि हजरत देने वाला सच्चा हमारा नबी, तो देने वाला तो हकीकत में अल्लाह पाक है। आपने शेर के अंदर कहा कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी, तो नबी देते हैं या अल्लाह देता है? फिर आला हजरत ने कहा कि हमने यहीं तक ही नहीं कहा, बल्कि हजरत अली ने फरमाया कि मेरे नबी के पास हर चीज है, सिर्फ एक चीज है जो नबी के पास नहीं, वो है लफ्ज़ नहीं। एक नहीं है बस नबी की बारगाह में, बाकी हर चीज है। हजरत अली ने कहा, तो आला हजरत ने कहा कि हमने इसमें शेर पेश किया, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, सरकार में न ला है, ला का मतलब होता नहीं, न हाजत अगर की है। यानी ऐसा भी नहीं है कि अगर ऐसा करोगे तो दूंगा, अगर ऐसा करोगे तो दूंगा, मगर अगर कुछ नहीं, बल्कि आला हज़रत कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। उसने कहा कि हुजूर इसका मतलब तो समझाइए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और सरकार से ही मांगेंगे, नबी से ही मांगेंगे। तो आला हज़रत ने कहा कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, और ये हदीस अबू दाऊद के अंदर भी मौजूद है। हज़रत रबीआ ने मेरे आका को वुज़ू करवाया, वुज़ू कराने के बाद आका ने इरशाद फरमाया सल या रबीआ, कहा कि रबीआ मांग लो, जो मांगना है मांग लो। और अबू दाऊद की हदीस के अल्फाज सलमी या रबीआ, कहा आपने कहा कि रबीआ मुझसे मांग लो जो मांगना है। सहाबी रसूल है हजरत रबीआ, अगर नबी से मांगना शिर्क होता या नबी से मांगना गलत होता तो नबी क्यों कहते कि मुझसे मांगो, और अगर गलत होता तो सहाबी रसूल कहते या रसूलल्लाह हमें जो मांगना है हम तो अल्लाह से मांग लेंगे, आपसे मांगने की क्या हाजत है, आपसे मांगने की क्या जरूरत है। हजरत रबीआ ने ये नहीं कहा कि मैं आपसे नहीं मांगूंगा, अल्लाह से मांगूंगा, बल्कि हजरत रबीआ ने कहा या रसूलल्लाह मुराफक़तक फी जन्नह, या रसूलल्लाह मैं जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूँ, मैं जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अबू दाऊद की हदीस है। अगर मेरे मुस्तफा को इख्तियार ना होता तो मेरे मुस्तफा हजरत रबीआ को जन्नत में अपना पड़ोस अता न फरमाते, हजरत रबीआ सवाल न करते। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया था मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की। तो हालांकि ये समझ करके मांगना नबी से या वली से कि ये इनका अपना जाती मामला है, ये अपनी ही जानिब से देंगे तो गलत है। लेकिन अगर ये समझ के मांगना कि ये अल्लाह की अता से देंगे, अल्लाह की मदद के मजहर है, अल्लाह की मदद के ये नासिर है, अल्लाह ने इन्हें अता किया है उसमें से ये हमें अता करेंगे, तो ये मांगना उलमाए किराम की नजर में ये बिल्कुल जायज और दुरुस्त है। तो जब भी मांगेंगे, कोई भी मांगता है वली को, सहाबी को, नबी को, जिससे भी मांगता है उनसे खुदा समझ करके नहीं, बल्कि खुदा की मदद का मसर समझ के मांगा जाता है। अल्लाह से मांगा जाता है तो उसका जाती है वो इनाम, लेकिन नबियों से अगर लिया जाए तो वो अल्लाह का अताई हुआ करता है। तो ये शान है आला हजरत की। आला हजरत ने एक एक लम्हे के अंदर, एक एक लम्हे के अंदर
بریلوی کی بارگاہ میں کبھی بھی مسئلہ آیا کہ حضرت نکاح کا مسئلہ آیا تو آپ نے چند سطروں میں لکھ کر کے چند لمحات میں دے دیا. طلاق کا مسئلہ آیا ایک لمحے کے اندر آپ نے لکھ کر کے دے دیا. فراست کا مسئلہ آیا ایک لمحے میں لکھ کر کے دے دیا. لیکن جب بات آئی کہا کہ حضور ایک مسئلہ ہے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کے نام پر انگوٹھوں کو چومنا کیسا ہے؟ نبی کے نام پر انگوٹھوں کو چومنا کیسا ہے؟ بتائیے جس ذات کے لعاب دہن کو صحابہ کرام نے زمین پر نہ گرنے دیا ہو اس ذات کے نام پر انگوٹھے چومنا یہ شرک اور بدعت ہو جائے گا. شرک اور بدعت کی لوگوں کو ابھی تک تعریف بھی نہیں معلوم ہے. جب اتنا کہا تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا 40 صفحے کا آپ نے رسالہ لکھ کر کے قوم کے حوالے کر دیا اور کہا احمد رضا کے پاس ابھی وقت نہیں ہے. اگر وقت ہوگا تو میں کتابیں لکھ کر کے قوم کے حوالے کر دیتا ہوں. اتنا بڑا کام کیا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمارے لیے. اگر اعلیٰ حضرت جیسی نعمت رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ اگر ہمارے درمیان نہ ہوتے تو ہم تو گمراہی میں پھنسے ہوتے, ہم تو بھٹک رہے ہوتے. ایک سائل کہتا ہے کہ حضور اللہ کے رسول کے والدین جنتی ہے یا نہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین. آپ بھی پڑھو معاذ اللہ. بتاؤ نبی جس گود میں پرورش پائے, نبی جس شکم کے اندر جلوہ گر ہو, کیا وہ جہنمی ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ جنتی ہے یا نہیں. اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ ہے یا نہیں, کہا کہ حضرت عبداللہ یا حضرت آمنہ جنتی ہے یا نہیں. یہ نہیں کہا بلکہ کہا قیامت تک جتنی مائیں ہیں اور قیامت کے دن جتنی بھی مائیں بخشی جائیں گی وہ حضرت آمنہ کے صدقے میں ہی بخشی جائیں گی. اور کہا کہ جتنے پاپ ہیں قیامت تک جتنے پاپ قیامت کے دن بخشے جائیں گے یہ سارے کے سارے حضرت عبداللہ کے صدقے میں بخشے جائیں گے. یہ قلم تھا اعلیٰ حضرت کا, یہ مقام تھا اعلیٰ حضرت کا. پھر کوئی کہتا ہے کہ نبی دافع البلا نہیں ہے, بلاؤں کو نہیں ٹال سکتے ہیں. جب اتنا کہا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں, اچھا نبی کا نام جب بھی آتا تھا اعلیٰ حضرت پر ایک عجیب سی کیفیت تعلیم آئی, عجیب سی کیفیت. آپ نے قلم اٹھایا, فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے, آپ نے رسالہ لکھا سبل الہدی لنعت المصطفیٰ بدافع البلا. یہ رسالہ لکھا آپ نے 105 صفحے کا رسالہ لکھا. کہا کہ حقیقت میں اللہ کے بعد اگر دافع البلا کوئی ذات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. درود تاج میں نہیں پڑھا جاتا ہے صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم. اس کے اندر ہے نا دافع البلاء والوباء, یعنی بلا اور وبا کو جو دفع کرنے والی ذات ہے وہ میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہے. ایسی شخصیت اس کے بارے میں جس کے بارے میں علماء حرمین نے کہا, جس وقت اعلیٰ حضرت کا دور تھا اس وقت حرم شریف میں عرب کے اندر سنیوں کی حکومت تھی. کس کی حکومت تھی؟ سنیوں کی حکومت تھی. یہ تو 100 سال سے آئے ہیں حکومت کرنے کے لیے. 1300 سال تو حکومت سنیوں کی رہی ہے, اس پر 1300 سال حکومت رہی. جب بھی حرم میں کوئی مسئلہ پھنستا تھا تو کہیں نظر اور نہیں جاتی تھی بلکہ اسی ملک ہندوستان کی سرزمین پر جو ایک شہر آباد ہے, شہر محبت بریلی شریف, اسی شہر کی طرف نظر جاتی تھی. پوری دنیا کے علماء کے قلم جہاں پر بند ہوتے تھے وہاں پر امام احمد رضا کا قلم شروع ہوا کرتا ہے. سارے علماء حرمین نے کہا, اعلیٰ حضرت کو جب دیکھا نا, ان کے علم کو دیکھا, ان کی کتابوں کو پڑھا, تو علماء حرمین نے کہا اذا رأیت رجلا احب امام احمد رضا فاعلم انہ صاحب السنہ. کہا کہ جب بھی تم کسی بندے کو دیکھو کہ یہ
دیکھے تو نہیں ملے گا، اماموں میں اتفاق بہت کم ملے گا، عوام میں اتفاق بہت کم ملے گا۔ کوئی بھی عالم اپنے سے کسی کو نیچا سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس سے اونچا ہوں، میں اس سے اونچا ہوں، میں اس سے اونچا ہوں، یعنی اپنی تعریف سننا پسند کرے گا، دوسرے کی تعریف کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو جس کے لائق ہے اسے اس منصب پر بٹھانا چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے۔ محدث صورتی ہے، اعلیٰ حضرت کے دور کے عالم دین ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ان سے کسی نے کہا کہ حضور آپ جب بھی دیکھو اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں، محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں، راستے میں، جہاں جاؤ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا۔ آپ مرید ہیں کسی اور سے، اپنے پیر کا ذکر نہیں کرتے، اپنے اساتذہ کا ذکر نہیں کرتے، لیکن جب بھی ذکر کرتے ہیں امام احمد رضا کا ذکر کرتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ محدث صورتی نے کہا تھا سنو، سب سے بڑی دولت وہ علم دین نہیں ہے جو میں نے اپنے استاد سے حاصل کی ہے، سب سے بڑی دولت وہ پیری مریدی نہیں ہے جو میں نے اپنے پیر سے حاصل کی ہے۔ کہا کہ سب سے بڑی دولت وہ عشق رسالت ہے جو میں نے امام احمد رضا سے حاصل کی ہے۔ استاد اپنے شاگرد کو دیتا ہے تو علم دین دیتا ہے، علم پڑھائے گا، قرآن پڑھائے گا، تجوید پڑھائے گا، درس نظامی پڑھائے گا، قرآن کا ترجمہ پڑھائے گا، لیکن کوئی بھی استاد اپنے بچے کو عشق نہیں دیتا ہے، کیونکہ عشق جو ہوتا ہے یہ صفت ہوتی ہے۔ اور امام احمد رضا نے اپنی درسگاہ میں بیٹھنے والے طلباء کرام کو عالم دین بھی بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عاشق رسول بھی بنایا ہے، عاشق رسول بھی بنایا۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بریلی میں ہے تو نبی کا ذکر، جب بھی آپ تسبیح پڑھتے تھے نا، تسبیح کبھی کلمہ شریف پڑھ لیا، کبھی درود شریف پڑھ لیا، اتنی چھوٹی سی زندگی میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے والی ذات دنیا میں نہیں دکھتی ہے۔ 68 سال کی زندگی میں دشمنان اسلام سے بھی مقابلہ کرنا، شرک و بدعت کرنے والوں سے بھی مقابلہ کرنا، اولیاء کرام کی ذات پر انگشت نمائی کرنے والوں کا بھی جواب دینا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وقت نکال کر کے نبی پر درود پاک بھی پڑھنا، نبی کے صلاۃ و سلام بھی پڑھنا، سارے جوابات امام احمد رضا نے دیے ہیں۔ جب بھی اگر کسی سائل کو سوال دینا پڑے گا تو آپ کو امام احمد رضا کی کتاب پر سہارا لینا پڑے گا۔ لوگ اعتراض کرتے نا، کہتے ہیں نا کہ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، کھڑے ہو کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، جس انداز میں چاہو اس انداز میں پڑھ لو۔ تو ہم نے کہا کہ قرآن میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود پاک پڑھو، صلاۃ و سلام پڑھو۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پڑھو، بیٹھ کر کے پڑھو، لیٹ کر کے پڑھو، جس کو جس انداز میں اچھا لگتا ہے اس انداز میں پڑھو۔ تو ہمیں تو ادب جو نظر آتا ہے وہ نبی کی ذات پر سلام پڑھنے میں، وہ کھڑے ہو کر پڑھنے میں ادب نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت دوسری مرتبہ جب حج گئے نا، آپ کے بڑے بیٹے حج کے لیے جا رہے تھے، حضور حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب، آپ نے اسٹیشن چھوڑ کر کے آئے اور جیسے ہی گھر آئے تو ایک دم آپ تڑپنے لگے کہ میرا بیٹا جا رہا ہے میرے نبی کے شہر میں اور میں رہ گیا یہاں پر۔ اچھا ایک مرتبہ آپ حج کر چکے تھے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ بندہ حج کر چکا ہے تو نفلی حج کرنے کے لیے پھر والدین کی اجازت ضروری ہے۔ نفلی حج کے لیے نفلی عمل کوئی بھی ہو وہ والدین کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، فرض ہے تو والدین کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سوچا کہ حج تو کر کے آ گیا لیکن دل یہ کرتا ہے کہ ابھی بیٹے کے ساتھ میں بھی چلا جانا۔ آپ آئے اپنی والدہ کے کمرے میں، آپ آئے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے، کہا کہ والدہ اجازت دو، دل کہتا ہے کہ آج میں بھی جاؤں نبی کے شہر، آج میں بھی جاؤں گا نبی کے شہر۔ کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا چلے جاؤ، اجازت دی، بیگ اٹھایا، آپ نے سارے کام تیار، 1 گھنٹے کے اندر اعلیٰ حضرت نکل گئے۔ اچھا حقیقت میں یہ اعلیٰ حضرت خود نہیں گئے تھے بلکہ میرے نبی کی طرف سے یہ اشارہ تھا۔ کیا اشارہ یہ تھا کہ حرم کے اندر ایک مسئلہ چل رہا تھا، وہاں بڑے بڑے علماء کرام آئے ہوئے تھے
کر کے ہمیں دے دیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں لکھ کر کے دے دیتا ہوں آپ کو، لیکن کب دیں گے؟ کہا کہ میں دے دوں گا جانے سے پہلے۔ کہا کب جانا ہے؟ کہا پرسوں جانا۔ کہا کہ 2 دن میں آپ کیسے لکھیں گے اتنا بڑا کام؟ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مجھے وقت دے۔ کوئی وہاں پر کتاب نہیں تھی، نہ حدیث کی نہ قرآن کی، لیکن اللہ نے اعلیٰ حضرت کے ذہن کو ایسا وسیع کیا تھا کہ آپ نے جو چیزیں ایک بار پڑھ لی وہ آپ کے دل پر اور دماغ پر نقش ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا، 8 گھنٹے کے اندر 800 صفحات کی کتاب، الدولة المکیہ بالمادة الغیبیہ، 8 گھنٹے کے اندر 800 صفحات کی کتاب لکھ کر کے حرم مکہ میں سب سے بڑے عالم کے حوالے کر دیا۔ تو بیک سوال سارے علماء تک اٹھے، اے امام احمد رضا، دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے تلوے دھو کر کے پانی ہمیں دے دیں اور وہ پانی تم اپنے حلق میں سیراب کر۔ آج وہ کتاب 8 گھنٹے میں کمپیوٹر سے نہیں نکل سکتی جو اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے میں کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے دی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے، آپ اتنا فاسٹ لکھتے ہیں کہ کمپیوٹر بھی نہیں چل سکتا، اور وہ لکھنا اپنے دماغ سے دلائل اکٹھے کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ کمال ہمارا نہیں ہے، یہ کمال جو ہے یہ بغداد والے غوث اعظم کا کمال ہے۔ جب بھی احمد رضا قلم چلاتا ہے تو پیٹھ پر دست پاک غوث پاک کا ہوا کرتا ہے۔ یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا۔ کسی نے آپ سے سوال کر لیا تھا کہ جو چیز داہنی سائڈ ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے اور جو بائیں سائڈ ہوتی ہے وہ اس سے کم افضل ہوتی ہے۔ جیسے نماز کا مسئلہ، جو داہنی سائڈ ہے ان کی فضیلت زیادہ ہے، جو بائیں سائڈ ہے ان کی کم ہے فضیلت۔ تو کہا کہ جہاں بھی دیکھو اگر فوٹو لگا ہوتا ہے تو پہلے مکہ شریف ہوتا ہے، بعد میں مدینہ شریف ہوتا ہے۔ تو مکہ شریف یعنی خانہ کعبہ افضل ہے گنبد خضرا سے، نبی کی جاہ وفات جہاں پر آپ جلوہ گر ہیں اس جگہ سے خانہ کعبہ افضل نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سر اس طریقے سے نیچے کیا تو کہا کہ دیکھو پھنس گئے ہیں، اب وظیفہ کرنے لگے، اب دماغ دوڑانے لگے کہ کیا جواب دوں۔ احمد رضا نے کہا، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں نے جو سر نیچے کیا ہے وہ سوچنے کے لیے نہیں بلکہ میرا ذہن جو گیا وہ میرے دل کی جانب گیا اور مجھے جواب مل گیا کہ سن لے ناکان، میرے مصطفیٰ کا روزہ جو ہے وہ دل ہے اور باقی جسم جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ وہ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے دل رکھا ہے تو باقی مقصد رکھا ہے۔ اسی لیے تو جان دہلوی نے کہا تھا کہ ملک سور کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سکے آ گئے وہ سکے بٹھا دیے، فادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم کی ان پر، جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ تو میرے دوستوں باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت اب اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ موسم ایسا بنا ہوا ہے لیکن انشاءاللہ العزیز وہاں کا ازدحام اس موسم میں بھی آپ کو ویسی ملے گا جیسی بھیڑ آپ کو ہر سال دیکھنے ملے گی، اس لیے کہ وہاں کمال ہی ایسا ہے، وہاں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا، وہاں کام جو ہوتا ہے وہ شریعت کے دائرے میں ہوتا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو ضرور آپ وہاں پر حاضر ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ جو نہیں جا سکتے وہ یہیں سے دعائیں کریں، اصالے ثواب کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو چکا